بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ آج ہم آغاز کریں گے اپنی کتاب کے چوتھے باب کا، اور چوتھا باب جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ اخلاق و آداب سے متعلق ہے، اور اس باب میں جو پہلا سبق جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ اس سے پہلے باب نمبر 3 میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق 4 چیزیں پڑھی، اور آج کے سبق میں ہم اخلاق و آداب کو پڑھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آج اس کا پہلا حصہ ہے یعنی سبق 4.1، اور اس کا عنوان ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت۔ اس سبق میں بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں ہم پڑھیں گے، اور دونوں چیزیں اس کے عنوان میں شامل ہیں۔ اجتماعی خیر خواہی، اجتماعی خیر خواہی سے مراد کیا ہے اور مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے انفرادی فائدے کو چھوڑ کر ایسے کام اختیار کرنا جن سے عام لوگوں کو اور اجتماع کو اور لوگوں کی جو جمعیت ہے اس کو فائدہ ہو، خیر خواہی ہو۔ اور دین تو ہے ہی کیا؟ خیر خواہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ یعنی دین ہے ہی کس چیز کا نام؟ خیر خواہی کا نام۔ وہ خیر خواہی ایک ذاتی نہیں ہوتی، انفرادی نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اس میں آپ خیر خواہی کا تعلق صرف اپنی ذات نہیں ہوتی کہ میری ذات کو فائدہ پہنچ جائے، بلکہ نہیں، بلکہ عام لوگوں کو، انسانیت کو آپ سے کیا ہو؟ خیر خواہی ہو، فائدہ ہو، اور آپ ان کے لیے کیا ہو؟ مفید ہو۔ یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہوگا، اور سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے احترام انسانیت کو، یعنی انسان بطور انسان قابل احترام ہے، اس قابل ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی تکریم کی جائے، اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھا جائے۔ یہ 2 عنوان ہیں اس سبق کے، اور آج اس سبق کے پہلے حصے میں جو ہم حاصلات تعلم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ تو آج کے پہلے اصلوں میں ہم اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کا معنی سمجھیں گے، اور اس کا مفہوم، اس سے ہم آگاہ ہوں گے۔ اور ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ سکیں۔ یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کس چیز کو؟ اجتماعی خیر خواہی کو اور احترام انسانیت کو، کہ قرآن اور سنت سے ہمیں اجتماعی خیر خواہی اور احترام انسانیت کی اہمیت اور فضیلت کیا سمجھ آتی ہے۔ یہ 2 ہمارے حاصلات تعلم ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اجتماعی خیر خواہی کی جانب۔ خیر خواہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خیر خواہی کسی کا بھلا چاہنا، خیر یعنی بھلا، خواہ چاہنا، تو خیر خواہ کا مطلب کیا ہوگا؟ خیر خواہ، یہ 2 الفاظ ہیں۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ بھلائی، خیر، اچھائی، یہ اس کا معنی ہے خیر کا۔ اور خواہ کا مطلب ہے چاہنا، خواہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہنا۔ تو خیر خواہ، بھلائی چاہنا، اچھائی چاہنا، کسی کے ساتھ اس کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہے خیر خواہ۔ خیر خواہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے اچھائی چاہتا ہے، اپنی ذات سے تھوڑا اوپر اٹھ کے دیکھتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جس میں لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ خیر ہوتی ہے، لوگوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ بھلائی، لوگوں کے لیے اچھائی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خیر خواہی۔ اور یہ ایک مثبت عمل ہے۔ مثبت مطلب ایسا عمل ہے جو کہ اچھا ہے، جو کہ ہونا چاہیے، ایک ایسا عمل ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور کئی احادیث اور کئی آیات میں اس کا حکم موجود ہے، اور اس کے نظائر اور مثالیں بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اب دیکھیں، سلائیڈ کو دیکھیے۔ اجتماعی خیر خواہی وہ سوچ اور عمل ہے، 2 چیزیں ہیں۔ وہ سوچ یعنی آپ کی سوچ بھی ایسی ہو جس میں اوروں کے لیے کیا ہو؟ بھلائی ہو، اوروں کے لیے فائدہ ہو، اور آپ کا عمل بھی ایسا ہو، دونوں چیزیں، سوچ بھی اور عمل بھی۔ مطلب کیا؟ کہ آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے، یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کسی سے بخل
نہیں کریں گے، آپ کسی سے بدزنی نہیں کریں گے، آپ کسی کا کوئی برائی اپنے دل میں نہیں پالیں گے، تو آپ کی سوچ میں بھی کیا ہوگی؟ خیر خواہی ہوگی، اور اس سوچ کی وجہ سے آپ کے عمل میں بھی کیا ہوگی؟ خیر خواہی۔ تو یہ سوچ اور عمل دونوں میں خیر خواہی ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جس میں فرد یا گروہ اپنے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر معاشرے اور انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا، اجتماعی خیر خواہی ایک فرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر ایک فرد ہوں، میں اگر اپنے فائدے کو پیچھے رکھ کر لوگوں کا فائدہ سامنے رکھتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہے، لیکن یہ انفرادی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انفرادی ہے، کہ میرا انفرادی میں ذاتی طور پر کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے فائدے کے لیے اپنا فائدہ قربان کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کا بھلا۔ ٹھیک ہے جی، یہ انفرادی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ایک گروہ کیا کرے؟ ایک گروہ اپنے مفاد کو پیچھے رکھے اور اجتماعی اپنے سے بڑے فائدے کو وہ سامنے رکھے، یہ گروہ کی کیا ہوگی؟ خیر خواہی ہوگی۔ تو دونوں انداز سے، ایک ذات یعنی ایک فرد اور ایک گروہ، دونوں اپنے اپنے انداز سے خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ سوچ کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی۔ اس میں اچھا، اجتماعی خیر خواہی میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں دوسروں کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں، ہر ایک اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کی بات کر رہے ہیں۔ میرا حق مجھے دے دو، میرا حق مجھے دے دو۔ مزدور اپنے حق مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، غریب اپنے حق مانگ رہا ہے، جاب کرنے والا اپنے حق مانگ رہا ہے، ہر طبقہ اپنے حق مانگ رہا ہے، گویا کہ ہم اپنے حق لے رہے ہیں۔ اجتماعی خیر خواہی اس کا متضاد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، کہ ہم لوگوں کو ان کا حق دینے والے بن جائیں، لینے والے نہیں۔ اور ہماری سوچ کیا ہو کہ میں لوگوں کا حق دینے والا بنوں، نہ کہ لوگوں سے حق لینے والا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے اجتماعی خیر خواہی۔ آپ کو سمجھ آ گئی سب کو؟ اجتماعی خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی سوچ اور اپنے عمل سے دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کا فائدہ کرنا، اور اپنے ذاتی مفاد، ذاتی فائدہ سے بالا تر ہو کر ایک اجتماعی اور انسانیت کی بھلائی اور ان کے جو ہے مفاد، اس کے لیے کام کرنا، یہ ہے اجتماعی خیر خواہی۔ اچھا، اب اس کے مظاہر کیا ہیں؟ نمبر ایک، معاشرے کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنا۔ اگر ایک گروہ ہے یا چند افراد ہیں، گروہ نہیں بھی ہے، الگ الگ ہیں، لیکن وہ مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی۔ مثلا کہیں پر وہ کنواں بنا رہے ہیں، اب کنویں کا فائدہ کسی ایک انسان کو ہوتا ہے؟ نہیں، کئی افراد کو ہوتا ہے، تو یہ اجتماعی خیر خواہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے معاشرہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بہتر۔ کوئی تعلیم، کسی علاقے میں تعلیم نہیں ہے اور وہاں پر تعلیم کے لیے کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد اگر اس کا سگے بنیاد رکھا گیا تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھنا، کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، غریبوں کے حقوق نہیں ہیں، مزدوروں کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، جو کیا ہے کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یعنی کوئی علاقہ ہے وہاں پر بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اب تعلیم ان کا حق ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے، ان کے پاس رہائش نہیں ہے، اب رہائش ان کا حق بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی۔ کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں پر کوئی طب کی، کوئی میڈیکل کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، اب وہاں پر میڈیکل کی سہولیات، طب کی سہولیات فراہم کرنا ان کا حق بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ تعلیم، یہ صحت، رہائش، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں نا، یہ ان کا حق ہے۔ اب ایک انسان یا ایک ادارہ یا ایک گروہ اگر کھڑا ہوتا ہے اور ان کا یہ حق دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی ہے۔ اور ہر فرد کی بھلائی چاہنا اور اس کی خدمت کرنا، یہ ہے اجتماعی۔ ہم بات کریں نا، ایسا نہیں کہ میں اس آدمی کا بھلا چاہوں جس میں لالچ یہ ہو کہ کل یہ میرے بھی کام آئے گا، جیسے میں اشفاق کے کام اس لیے آتا ہوں کہ کل اشفاق بھی میرے کام آئے گا، تو اجتماعی خیر خواہی نہیں ہے۔ میں کسی گروہ یا کسی قوم کا بھلا اس لیے کرتا ہوں کہ کل یہ قوم مجھے ووٹ دے گی، تو یہ اجتماعی خیر خواہی نہیں ہے، یہ مفاد ہے۔ اور اجتماعی خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کے لوگوں کے لیے کام کرنا،
ٹھیک ہے، تو اب ہر ایک کے لیے بھلا چاہنا اور ہر ایک کی خدمت کرنا، یہ کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی کے مظاہر ہے۔ اب اسلام میں اجتماعی خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، اسلام کا مقصد ہی یہی ہے، ابھی جو میں نے عرض کیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ انفرادی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں، اپنے ذاتی فائدے کو اجتماعی فائدے پہ قربان کریں۔ آپ کا نقصان ہے کوئی بات نہیں، لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ دوسرا، نیکی کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ دینا، وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کام میں آپ دوسروں کا ساتھ دیں۔ یہ اسلام میں کیا ہے؟ اجتماعیت کا کنسپٹ ہے، تصور ہے اجتماعیت کا۔ اور تیسری چیز، یہ تعلیمات معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔ یعنی اسلام نے جو یہ دو باتیں ذکر کی ہیں کہ انفرادی مفاد کی بجائے اجتماعی مفاد کو دیکھنا اور نیکی کے کام میں دوسروں کا ساتھ دینا، یہ دو کام جس معاشرے میں ہوتے ہیں تو یہ تعلیمات، یہ دونوں تعلیمات آپ کی معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔ جس معاشرے میں یہ دو کام ہوں گے اس معاشرے میں معاشرتی ہم آہنگی کیا ہوگی؟ فروغ پائے گی، لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ اب ذرا آ جائیے ان آیات کی طرف جو آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں جن میں اجتماعی خیر خواہی کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ابھی جس کا پچھلی سلائیڈ میں ذکر ہوا کہ آپ تعاون کریں کس پر؟ علی البر، نیکی کے کام پر، والتقوی، اور تقوی کے کام میں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور پرہیزگاری میں تعاون کرو۔ اس آیت میں اجتماعی نیکی کی طرف تعاون کا درس ملتا ہے۔ اسلام نے سیدھا سا اصول بیان کر دیا، جہاں پر نیکی ہو، نیکی کا کام ہو رہا ہو، بھلائی کا کام ہو رہا ہو، تو ہر مسلمان کو حکم کیا دیا؟ وَتَعَاوَنُوا، تعاون کرو، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مل کے اس کام کو آگے بڑھاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ آپ تعاون کرو نیکی کے کام میں۔ اب وہ نیکی کا کام اجتماعی خیر خواہی کی سب سے بڑی جو ہے وہ مثال وہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ دوسری آیت جس میں اجتماعی خیر خواہی کا تذکرہ ہے اور وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، اور ہونا چاہیے تم میں، امتن، ایک گروہ، جس کا کام یہ ہو، یدعون الی الخیر، جو کہ دعوت دے، لوگوں کو بلائے خیر بھلائی کی طرف، ویأمرون بالمعروف، اور جو ان کو بھلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن مجید نے ایک ایسے گروہ کا ہونا لازمی قرار دیا ہے کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو 3 کام کرے۔ ٹھیک ہے، کتنے کام کرے؟ 3 کام کرے۔ یدعون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکے۔ اب یہ 3 کام، يدعون إلى الخیر، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنکر، یہ 3 کام، یہ تینوں کام اگر آپ غور کریں تو یہ کس سے متعلق ہیں؟ اجتماعی خیر خواہی سے۔ یعنی جہاں برائی دیکھو اس کو روکو، جہاں بھلائی دیکھو لوگوں کو دعوت دو، اور جہاں خیر کی بات ہو لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ۔ یہ 3 کام اجتماعی خیر خواہی کے سب سے بنیادی کام ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی، جسے میں نے شروع میں عرض کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو سوال کیا کسی صحابی نے، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور تمام انسانوں کے لیے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی۔ تو دین کا کس کا نام ہے؟ اجتماعی خیر خواہی کا۔ تمام انسانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے، اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب، اور تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ خیر خواہی، اور اسی کا نام کیا ہے؟ اجتماعی خیر خواہی۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ اب ہم احترام انسانیت کو بھی جان لیتے ہیں کہ احترام انسانیت سے مراد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، احترام انسانیت سے مراد کیا ہے؟ انسانیت کا احترام آسان ہے، یعنی الفاظ سے ہی یہ کیا ہے؟ بالکل ظاہر ہے اور باہر ہے۔ احترام انسانیت، ہر انسان کا بطور انسان ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک تکریم ہے، ایک احترام ہے، وہ قابل احترام ہے۔
اس کی عزت ہے، اس کی ناموس ہے، اس کی جان مال عزت وہ محفوظ ہے، وہ قابل احترام ہے۔ اس لیے شریعت اور دین اسلام اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہر انسان، قطع نظر اس کے رنگ، قطع نظر اس کا علاقہ، قطع نظر اس کی زبان، قطع نظر اس کا مذہب، ہر انسان بطور انسان احترام کا لائق ہے، احترام کا حقدار ہے، کہ آپ اس انسان کا بھی احترام کریں گے جس کی زبان آپ سے مختلف، جس کا علاقہ آپ سے مختلف، جس کا رہن سہن آپ سے مختلف، جس کا دین آپ سے مختلف، احترام کے لائق وہ بھی ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، شریعت نے مسلح سے کس لیے منع کیا؟ کہ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ باطل کی طرف کھڑا ہے، اس کا قلع کما کر دیا، ہم نے اس کو دنیا سے مٹا دیا، لیکن بطور انسان اس کا احترام اب بھی باقی ہے۔ تو ہمیں یہ روا نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کا احترام نہ کریں اس کے مذہب کی بنیاد پر، اس کے رنگ کی بنیاد پر، اس کے علاقے کی بنیاد پر، اس کے زبان کی بنیاد پر۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو ہر انسان کا وقار، اس کا احترام، اس کی تکریم، اس کی عزت، یہ ہے احترام انسانیت۔ اب ذرا دیکھیے سلائیڈ کی طرف۔ احترام انسانیت سے مراد انسانوں کے وقار، حقوق اور عزت کا خیال رکھنا ہے، چاہے ان کی قوم، مذہب یا رنگ کچھ بھی ہو۔ اس میں انسانوں کے ساتھ عدل، انصاف اور شفقت کا رویہ رکھنا کیا ہے؟ شامل۔ ہر انسان کے ساتھ عدل کرے، اگرچہ وہ میرے خلاف ہو، اگرچہ وہ میرے مخالف ہے، لیکن میں نے عدل سے کام لینا، یہ احترام انسانیت ہے۔ میں اس کے ساتھ انصاف سے کام لوں گا، اگرچہ وہ میرے خلاف ہے، کیوں؟ بطور انسان اس کا احترام ہے۔ اور میں اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا، کیوں؟ اگرچہ میرے خلاف ہے، اگرچہ میرے مخالف ہے، لیکن کیا؟ اس کا بطور انسان ایک احترام ہے، وہ احترام انسانیت میں اسے چھین نہیں سکتا، میں اسے چھین نہیں سکتا۔ اور اس کی جو ہے مثالیں کیا ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلی اس کا جو مظہر ہے، بلکہ ہر انسان کو بغیر تعصب کے عزت دینا۔ تعصب کیا؟ بلا وجہ کسی سے مخالفت رکھنا، یہ تعصب ہے۔ میں اس کے خلاف ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی قوم میرے سے الگ ہے، اس کا علاقہ مجھ سے الگ ہے، اس لیے میں اس کے خلاف ہوں۔ آیا اور کوئی بات بھی ہے؟ اور بات کوئی نہیں ہے۔ یہ تعصب ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعصب، کہ بلا وجہ کسی سے نفرت کرنا یا بلا وجہ کسی سے محبت کرنا، یہ دونوں تعصب ہیں، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ جائز نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ ہر انسان کو بغیر کسی تعصب کے عزت دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے احترام انسانیت۔ میں اس کو عزت اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میری قوم کا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ میں اس کو عزت اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ میری قوم کا نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ میں اس کو عزت اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ میرے علاقے کا ہے، وہ میری زبان کو بولنے والا اور سمجھنے والا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ہر ایک کو عزت دینا، یہ ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ تو ہر انسان کو بغیر تعصب کے عزت دینا، یہ احترام انسانیت ہے۔ اور نسل، مذہب اور زبان سے بالاتر ہو کر انسان کی قدر کرنا، یہ کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ کہ میں نسل کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کر رہا، میں زبان کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کر رہا، میں مذہب کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کر رہا، میں ملک یا صوبے کی بنیاد پر یا شہر کی بنیاد پر کسی کی عزت نہیں کر رہا، بلکہ میں انسان ہونے کے ناطے اس کی عزت کر رہا ہوں، یہ ہے احترام انسانیت۔ اور اسلامی تعلیمات میں انسانیت کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ کئی آیات اور روایت آگے آ بھی رہی ہیں، انسانیت کو اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آیات آگے آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ ذرا پوائنٹ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں انسان کی خوبصورت تخلیق کی تعریف کی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خلقنا الانسان، انسان کی بات وہاں پر کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت تخلیق کیا ہے، خوبصورتی سے اس کی بناوٹ کی ہے۔ تو اب انسان کی تعریف کی ہے، کسی ایک مذہب کی یا کسی ایک علاقے والوں کی تعریف نہیں کی۔ تو انسان اپنی تخلیق میں خود کیا ہے؟ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہر فرد کی زندگی کی کیا ہے؟ اہمیت کو قرآن واضح کرتا ہے۔ آگے اس سے متعلقہ آیات آ رہی ہیں۔ اب صرف اپنے پوائنٹس یہ ذہن میں رکھنے۔ نمبر 1، قرآن نے انسان کی تخلیق کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر انسان کی تخلیق کو بہترین بنایا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک نے ہر انسان کی جان کو قیمتی بتایا ہے کہ ہر انسان کی جان کیا ہے؟ قیمتی۔ اور احترام انسانیت کی بنیاد پر انسانی جان کی قدر و قیمت انسان نے بتائی ہے کہ انسانی جان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اب ذرا آیات کو دیکھیے۔ جو پہلی آیت ہے آپ کے سامنے،
وہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ترجمہ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ یہاں پر کسی ایک قوم کا ذکر ہے؟ نہیں۔ کسی ایک علاقے کا ذکر ہے؟ کسی ایک زبان کا ذکر ہے؟ کسی مذہب کا ذکر ہے؟ نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، احترام دیا ہے۔ تو یہ آیت تمام انسانوں کے احترام کی کیا کرتی ہے؟ تائید کرتی ہے، تاکید کرتی ہے اس کی، کہ آپ نے ہر انسان کی عزت کرنی ہے اور ہر انسان کا احترام کرنا ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ احترام انسانیت۔ یہ آیت ذہن میں رہے گی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم کی عزت کی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اس کو ہم نے احترام بخشا ہے، تکریم اس کو بخشی ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، یہاں پر ذکر ہے کس کا؟ ناس، لوگو، لوگ، انسان کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا، من ذکر، مرد، و انثی، اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں بنایا قبائل اور قومیں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ تکریم والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تیسری آیت، من اجل ذالک، کہ ہم نے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر انسان کی جان کو قیمتی بنایا ہے، تو اس آیت میں ذکر کیا گیا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا، ہم نے یہ لکھ لیا، فرض کر لیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو، کہ بے شک وہ، من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی نفس کے، یعنی دیت کے بغیر، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے بغیر، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو ایک نفس کا قتل ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر لیا ہو۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ کیا، زندگی بخشی ایک نفس کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو زندگی بخشی۔ اب اس آیت میں ایک انسان کے قتل کو تمام انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو تمام انسانیت کی زندگی بچانا قرار دیا گیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک ایک جان کیا ہے؟ قیمتی ہے، ہر انسان کا کیا ہے؟ احترام ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی جان کی جو ہے وہ عزت نہ ہو۔ تو یہ تھا اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کا معنی اور مفہوم، اور اس کی اہمیت و فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے؟ گروپ میں یہ تبادلہ خیال کریں کہ روزمرہ کی زندگی میں کس طرح اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم اس پر ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور گھر کا کام کیا ہے کہ ایک صفحے کی تحریر لکھیں کہ آپ نے اپنے روزمرہ کے عمل میں اجتماعی خیرخواہی اور احترام انسانیت کو کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس کے ساتھ اس کی ورک شیٹ اور کوسچن بینک بھی موجود ہے، جو کہ SLO بیس ہے، تاکہ یہ SLO آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، نمبر 2، اس کی اچھی طرح پریکٹس کر لیں، عملی مشق کر لیں، اور نمبر 3، آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے اس SLO کے حساب سے اچھی طرح تیار ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اور اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔